یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نیا نیا ولایت سے آیا تھا. مجھ پہ اس بات کی دھن سوار تھی کہ کسی طرح سے ہمارے یہاں کا جو وزڈم آف دا ایسٹ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کروں. تو میں یہاں حضرت سائیں فضل شاہ صاحب کے ڈیرے پہ جاتا تھا اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا جو علم کتابوں میں موجود نہیں ہے. اور وہ میرے ساتھ بڑی بری طرح سے ٹکراتا تھا کیونکہ میں ایک اور طرح سے تیار کیا گیا تھا علم کے معاملے میں اور وہاں کا علم ایک اور طرح کا تھا، لیکن مجھے اس میں دلچسپی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی بھی تھی کہ میرے جو ساتھی اور میرے جو ہم اثر ادیب تھے، لکھنے والے تھے، بہت برا سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک پڑھا لکھا آدمی سیانا بیانا اتنی دور سے ہو کے آیا، وہاں پڑھاتا بھی رہا، ولایت میں پڑھتا بھی رہا، یہ کس بےہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے. اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی. میرے خلاف کالم بھی لکھے گئے. میری بیوی بڑی ناراض ہوئی کہ آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، آپ کو تو کچھ معزز کچھ CSS وغیرہ قسم کا عارف میاں کی طرح کرنا چاہیے، تو یہ کیا آپ نے کام شروع کر دی. تو میں چھپ چھپا کے ڈر ڈرا کے جاتا تھا. جب ہم لوٹ کے آئے رکشہ سے اترے تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے. اس کے کچھ 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے. میں نے اس کو 4 روپے دے دیے یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت بڑا میں نے مار کا مارا ہے. تو بابا جی نے پوچھا کہ اس نے پیسے دیتے پت؟ میں نے کہا ہاں جی دے دیے. کہنے لگے کتنے دیے؟ میں کہا جی 4 روپے دیے. تو کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا جی اس کے 3 روپے 50 پیسے یہ بڑھتے تھے، میں 4 دے دیے. اس نے انہوں نے کہا نہیں 5 ہی دے دینے سے. میں نے کہا نہیں جی 5. اب مجھے بڑا دھچکا سا لگا کہ 5 میں کیوں دے دوں. میں نے کہا جی کیوں کروں؟ کہنے لگے تسی بھی دیتے جو دینا ہے تسی کہڑا پلیوں دینا سی. اب یہ دیتے میں سے دینا جو تھا یہ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا، لیکن میں نے اس کو سمجھا عقلی طور پر، اقتصابی طور پر. ایموشنلی وہ قاضی صاحب میرے اندر نہیں اتری یہ بات، لیکن وہ اس بارے میں سوچتا رہا، غور کرتا رہا. اگلے دن ہمارے ایک دوست، میرا بہت پیارا دوست ابن انشا، وہ کراچی سے آیا اور وہ گھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسے پتہ چلا کہ وہ بذات اس وقت کہیں اور جگہ پہ موجود نہیں ہے، کسی لائبریری میں نہیں ہے، کسی شریف جگہ پہ نہیں. وہ ضرور گیا ہوگا. چنانچہ وہ اتنا بڑا ایک ڈنڈا لے کے، بانس کا تھا والا، تو مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈیرے پہ آ گیا. اسے پتہ تھا کہ اب اندر تو داخل نہیں ہوا اور باہر کھڑا ہوا ہے اور اس کو تکلیف بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ یہ آدمی کس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس نے مجھے ضرور، میں اندر بیٹھا، اب میں ڈرا ہوا. اس نے کہا باہر آ جاؤ استاد کی وجہ سے. خیر میں ڈرتا تو اس گیا. جب اس کے قریب پہنچا اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے، یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، تم کس فضول جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو اور کیا سیکھتے ہو یہاں سے. میرے 2 دوست تھے، ایک ابن انشا اور ایک نون میم راشد. یہ سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ مرعوب تھے اور کہتے تھے یہ کمال ہی کر رہا ہے دنیا میں. میں UNO میں گیا، نون میم راشد صاحب کے دفتر میں، اوپر کی منزل سے کوئی 42ویں منزل تھی. جب نیچے اترے اور میرے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے تو جب ہم ایک ڈاکخانہ UNO کا چھوٹا تو رکے، کہنے لگے آ گئے ہو تم گاؤں سے اور لیکن نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ حسن ہے، نہ صحت ہے، تم لوگ کس طرح سے زندگی. یہ دیکھو یہ ڈاکخانہ دیکھا. میں نے کہا جی امریکہ کا ڈاکخانہ ہے، واقعی بڑا خوبصورت. کہنے لگے خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو تمہیں آواز آ رہی، اس میں سے آواز آ رہی تھی. پتہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹکٹوں کو موریں لگ رہی ہیں اور مشین خود بخود لگا رہی ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی بندہ، نہ پرندہ ہے. یہ دیکھو وہاں پر لا کر پیکٹ رکھ دیتے ہیں، ٹر کرتے. اسی طرح سے کہنے کے سارٹنگ ہو جاتی. میں تمہیں نوٹ گننے کی مشین دوں. تو میں نے کہا راشد صاحب ایسی چیزوں سے اتنے متاثر نہ ہوا کریں، خدا نہ خواستہ آپ زندگی میں کوئی اور فیصلہ کر مشینوں سے متاثر ہو کے. کہنے لگے نہیں نہیں میں تمہیں گھامڑ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہ خیر مجھے بیچ میں یاد آ گیا، اللہ بخشے پیارے آدمی تھے دونوں ہی میرے دوست. تو انشا کو غصہ تھا اس بات کا اور وہ مجھے اس سے ہٹانا چاہتا. باہر کھڑے ہو کے اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں بانس کا وہ باریک سا ایک ڈنڈا. کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہے جو کتاب میں، کسی لائبریری میں، کسی میں کچھ نہیں ہے، کون سی یہ چیز؟ میں نے کہا انشاء کوئی خاص نہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو مشاہدے سے گزرتی ہیں وہ مختلف. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا کل ہم آئے تھے، ایک جگہ گئے، اس طرح سے میں نے رکشہ کرایا، اس طرح سے رکشہ میں سے اترے، اس طرح سے میں نے پیسے دیے، اس طرح سے بابا جی نے کہا کہ تو 5 ہی دے دیتا تو کیا تھا،
تو نے دیتے میں سے دینا ہے, تو نے کون سا پلے سے دینا ہے. تو انشا خاموش ہو گیا یہ سن کے. اب وہ شاعر آدمی تھا, اس کی روح بڑی پیاری تھی, وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کہے کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس نے سن لی. ختم ہو گیا یہ سین. اس کے کوئی 2 مہینے بعد میں کراچی گیا تو انشا جی کے دفتر میں ملنے اس سے. انشا بیٹھا کام کر رہے ہیں, ہم گپ لگا رہے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں, بہت خوش. ایک لڑکی آئی, اس کی صحت بہت خراب تھی اور حاضر اس کی آنکھوں میں یرکان اتنا نمایاں تھا کہ جھوٹ بولنے کے برابر کہ آپ نے جیسے رنگ بھرا ہو پیلا. اور اس بیچاری نے اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے آنکھوں میں سرمے کی بہت موٹی تحریر جو تھی وہ لگا رکھی تھی. تو کالا برقع اس نے پہنا ہوا اور آ کر کھڑی ہو گئی انشا جی کے سامنے. اس نے ایک خط ان کو دیا رکا, تو وہ خط لے کے انہوں نے پڑھا, پڑھ کے اس لڑکی کی طرف سے پھر رکھا. تو کہنے لگے کہ بی بی دراز کھولا, کہنے لگی بی بی میرے پاس اس وقت یہ 300 روپے ہی ہیں, تو یہ تم لے لو, پھر انشاءاللہ کریں گے بات. تو کہنے لگی جی بڑی کو چکی سی ہوگی بیچاری, اور ڈر سی گئی اور گھبرا سی گئی. پھر اس نے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی, دے دیں. وہ لے کے چلی گئی. جب چلی گئی تو میں نے انشا سے کہا, میں نے کہا یہ کون تھی؟ کہنے کا پتہ نہیں. میں نے کہا تجھ سے پیسے لینے آئی تھی, تو نے 300 روپے دے دیے ہیں, تو یہ تجھے جانتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اتنا ہی جانتا ہوں, یہ خط ہے. خط تھا, اس میں لکھا تھا محترم انشا صاحب, میں آپ کے کالم بڑے شوق سے پڑھتی ہوں اور ان سے بہت خرسند ہوتی ہوں, اور میں یہاں پر وہ کیا جگہ ہے لیاری میں ایک پرائمری سکول میں ٹیچر ہوں, اور میری 100 پتہ نہیں کتنے 30 روپے تنخواہ ہے. میں اور میرا باپ ہم ایک کھولی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہو گیا ہے, اور ہم وہ ادا نہیں کر سکتے, اور آج وہ سامان اٹھا کر بندہ بعد پھینک رہا ہے. اگر آپ مجھے 160 روپے دے دیں تو میں آہستہ آہستہ 10 روپے کر کے اتار دوں گی. میں بھرے پورے کراچی میں اور کسی کو نہیں جانتی سوائے آپ کے, اور وہ بھی کالم کے ذریعے سے بجا. تو میں نے کہا بیوقوف آدمی, اس نے تو تجھ سے مانگے تھے 160 روپے, تو 300 دے دی اس نے. کہنے لگا میں نے دیتے میں سے دے دیے, میں نے کون سا پلے سے دیے. بات تو پھر وہی ہوگی نا, بات سمجھ آ گئی, اس کو آگے دیکھو یہ نصیبوں کی بات ہے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آئی, جو میں بڑے غور سے جاتا تھا, ڈکٹیشن لیتا تھا, کوشش کرتا تھا جاننے کی. میں نے کہا یہ فکرہ تو میں نے کہیں سنا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں بس یہ ایسے. کہنے لگے یار میرے کالم لکھا تھا, وہ مجھے انہوں نے بھیج دیا, خلیل الرحمان صاحب نے کیے. 300 روپے 2 کالم میں شوق سے لکھے تھے, یہ 300 روپے میں ویسے ہی پڑے تھے, تو میں نے دے دیے. جذب ہو گئی, جذب ہو گئی جناب. تو کوئی اس کے 8 مہینے بعد میری اس کی پھر ملاقات ہوئی, لاہور آیا. تو کہنے لگا یار وہ تو فلسفہ جو تیرے بابے کا ہے وہ بڑا خوفناک ہے, اور وہ بہت برا ہے, اور اس میں سے تو آدمی باہر نہیں نکل سکتا. کہنے کا کیوں؟ کہنے کا وہ میں نے 300 روپے دیے تھے اس لڑکی کو, تو میرا جان عذاب میں پڑ گئی. وہ مجھے ٹوکیو سے, جہاں میں میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا تھا, وہاں سے یونیسکو کا مجھے خط ہے کہ تمہارے $1000 ہمارے پاس پڑے ہیں, وہ بتائیں ہم یہاں رکھیں یا آپ کو بھیجیں. میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اور سرکاری حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اس لیے میری گورنمنٹ نے میرا ٹی اے سب کچھ اور پھر تھا وہ دے دیا گیا. انہوں نے کہا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ ہماری یہ خوشی کا جو ہم نے اپنے سارے پارٹیسپینٹ کو تحفے کے طور پر دیے تھے, یہ آپ کا. کہنے کا میں نے فوراً لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا, وہیں رکھنا. اس زمانے میں یہی تھا حالات ڈالر والے جو بات کر چل رہے ہیں, میں وہاں آ کے لے لوں گا. اس کی یہ کیفیت ہوئی 1 سال کے اندر کہ یورش ہو گئی اس کے اوپر پیسوں کی, ایسے جگہ سے آنے شروع ہو گئے, اس لیے کہ دیتے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. 2 سال اس کی یہ کیفیت ہوئی. پھر وہ وہی ڈنڈا لے کے میرے گھر آیا لڑائی کرنے کہ یہ تم نے بڑی لانتی بات مجھے بتا دی ہے, میں اتنا تنگ آ گیا ہوں اس سے, اور اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں اور میں کال نہیں تھا, اب میں نے دینے بند کر دیے. خدا مجھے کو ٹٹک کے مر جائے میرے سامنے, میں کچھ نہیں دیتا, کیونکہ یہ تو عذاب کی دیتے جاؤ اور آتا جائے, دیتے جاؤ تو آتا جاتا ہے. وٹ از دس؟ میں نے کہا بھی اس کا علم تو مجھے بھی نہیں, میں تو ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے. تو اس سے میں نے یہ بات ایک عجیب و غریب زندگی میں دیکھی بہت قریب سے, کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. یہ ریزاؤنڈ ہے, جیسے آپ صدائے بازگشت لوٹ کے آ جاتی ہے.
آدمی گھبراتا ہے کہ میں نے دے دیا، میرے 70 روپے تھے، اس میں سے 30 میں نے دے دیے، تو میں نے تو ابھی تھیسس لکھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو خرچ ہو گئے، کہاں سے ہو گئے؟ حالانکہ یہ بات اس میں نہیں۔ اب اللہ میاں کا ایک عجیب و غریب سیما سسٹم ہے، وہ یہ کہ جو کچھ آپ دیتے رہتے ہیں یہاں پر اور وہ آپ کا جمع ہوتا رہتا ہے، اور اللہ میاں وہ رجسٹر کبھی نہیں دیکھتا، وہ دوسرا لیجر مانگتا ہے جس میں سے آپ چھوڑ آئے ہوتے ہیں اور پیچھے رہ گیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیبٹ لیجر کیوں ہو گیا بھائی؟ اس لیے خرابی پیدا ہوتی ہے آدمی میں کہ ڈیبٹ لیجر ہو جاتا ہے اور وہ پھیلا۔ حضرت مجدد الفسانی مجھے یاد آ گیا، وہ سخت ہیں، بہت اصولی بزرگ تھے ان کا، لیکن ان کی ایک بات میں کبھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے دراز کیا کہہ